السلام علیکم دوستو، میں ہوں MS اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹسٹوریلز۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے ملتے رہیں۔ تو ہم علم شہریت کے بارے میں پڑھنے والے ہیں جو کہ سیکنڈ ایئر کی ہے۔ تو اس میں ہم آج باب نمبر 1 یعنی کہ پہلا چیپٹر شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے تحریک پاکستان یعنی کہ پاکستان موومنٹ۔ تو آئیے اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ 20ویں صدی میں پوری دنیا میں آزادی اور بیداری کی ایک لہر اٹھی جس کے نتیجے میں بہت سی قوموں کو آزادی ملی اور دنیا کے نقشے پر کئی نئے ممالک ابھرے۔ قیام پاکستان بھی اسی بیداری اور آزادی کی لہر کا نتیجہ تھا، لیکن پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریے پر ہے، جبکہ دوسرے ممالک رنگ، نسل اور علاقے کی بنیاد پر معرض وجود میں آئے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان کا قیام ایک مخصوص نظریے کی بنیاد پر عمل میں آیا تھا۔ تو ہم اس نظریے کے بارے میں پڑھنے والے ہیں جس کو ہم نظریہ پاکستان کے نام سے جانتے ہیں، آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ پہلے ہم نظریہ یا آئیڈیالوجی کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ جارج براس کے بقول عام زندگی کا کوئی ضابطہ یا پروگرام جس کی بنیاد فکر و فلسفہ پر ہو وہ آئیڈیالوجی کہلاتا ہے۔ ورلڈ انسائکلوپیڈیا کے مطابق نظریہ سیاسی اور تمدنی اصولوں کا ایسا مجموعہ ہے جس پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیاد استوار ہوتی ہے۔ یہ کسی قوم یا ثقافت کے فطری نشو و نما کے عمل میں بھی جذب ہو سکتی ہے۔ نظریہ پاکستان کو ہم مختصراً یوں بیان کر سکتے ہیں کہ یہ نمبر 1 اسلامی نظریہ حیات ہی نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ قومیں مذاہب کی بنیاد پر بنتی ہیں۔ برصغیر میں مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ مسلمانوں کے سماجی، معاشی اور معاشرتی زندگی کے طور طریقے دوسری اقوام سے الگ ہیں۔ برصغیر میں جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے ان پر مشتمل ایک الگ ریاست کا قیام ضروری ہے۔ الگ ریاست اس لیے ضروری تھی تاکہ مسلمانان ہند کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزار سکے۔ نظریہ پاکستان اس عقیدے اور نصب العین کا نام ہے جس کے حصول کے لیے مسلمانان برصغیر انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اسلامی اصولوں کے مطابق بسر کرنے کے لیے ہندوستان کے اندر ایک الگ اسلامی ریاست پاکستان قائم کی۔ اب ہم نظریہ پاکستان کی وضاحت مفکرین اور دانشوروں کی تعریفوں کی روشنی میں کرتے ہیں۔ بقول ڈاکٹر اسلم سید، نظریہ پاکستان انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھالنا اور ان نظریات سے بچنا ہے جو اسلام کے منافی ہوں۔ بقول سید علی عباس، نظریہ پاکستان اور اسلام ہم معنی ہیں۔ نظریہ پاکستان تعلیمات اسلامی کی عملی صورت کا نام ہے۔ علامہ علاء الدین صدیقی جو کہ سابق وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ہیں، انہوں نے ایک مقالہ میں فرمایا، نظریہ پاکستان سے مراد ہے کہ اس سرزمین پر اسلام نافذ ہو، افراد پر بھی اور جماعتوں پر بھی، اور تمام قوتوں سے فری تر قوت یہاں اسلام ہو۔ نظریہ پاکستان دراصل اسلامی نظریہ حیات ہی ہے۔ برصغیر میں اسلامی طرز زندگی کی بنیاد سن 712 عیسوی میں محمد بن قاسم نے رکھی۔ صوفیاء کرام نے اس پودے کی آبیاری کی۔ قطب الدین ایبک نے برصغیر میں پہلی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ مغلوں نے برصغیر میں بہت سے شعبوں میں مثالی اور یادگار اقدامات کیے۔ حکمرانوں کی آپسی لڑائیوں اور کمزور نظم و نسق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انگریزوں کو پاؤں جمانے کا موقع ملا۔ انگریز دور میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے ضمیر کو جھنجھوڑا اور کھویا ہوا معاشرتی مقام دلانے کے لیے مسلمانوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے۔ علامہ اقبال اور قائد اعظم جیسے دور اندیش رہنماؤں نے انگریز اور کانگریس کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے دن رات محنت کی اور آخرکار 14 اگست 1947 کو نظریہ پاکستان کو حقیقت بنا دیا۔ قائد اعظم اور نظریہ پاکستان۔ قائد اعظم نے نظریہ پاکستان کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، پہلا ہندو مسلمان ہوا۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے 8 مارچ 1944 کو آپ نے فرمایا، پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جس دن پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ دو قومی نظریہ ایک حقیقت۔ قائد اعظم نے
غیر ملکی نامہ نگار مسٹر ہاپر سے انٹرویو میں 25 اکتوبر 1947 کو فرمایا، جہاں تک دو قومی نظریے کا تعلق ہے، یہ کوئی نظریہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ برصغیر کی تقسیم اسی حقیقت کی بنا پر ہوئی۔ اسلام ہمارا رہنما۔ مارچ 1944 میں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، اسلام ہمارا رہنما ہے اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ ہے۔ قرآن مجید کی اہمیت۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی اجلاس منعقدہ کراچی 1943 میں آپ نے فرمایا، وہ کون سا رشتہ ہے جس سے وابستہ ہونے سے سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت کھڑی کی گئی ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے؟ وہ رشتہ، وہ چٹان اور وہ لنگر خدا کی کتاب قرآن مجید ہے۔ پاکستان اسلام کا مطالبہ۔ قائد اعظم نے مارچ 1944 کو علی گڑھ میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے غور کیا کہ پاکستان کے مطالبے کا محرک اور مسلمانوں کے لیے جداگانہ مملکت کی وجہ کیا تھی؟ تقسیم ہند کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ نہ ہندوؤں کی تنگ نظری اور نہ انگریزوں کی چال تھی، بلکہ یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ تھا۔ اسلام اور ہندو دھرم متضاد معاشرتی نظام۔ آپ نے 23 مارچ 1940 عیسوی کو مسلم لیگ کے جلسے میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اسلام اور ہندو دھرم محض مذاہب نہیں بلکہ در حقیقت دو مختلف معاشرتی نظام ہیں۔ ہماری نجات اسوہ حسنہ۔ شاہی دربار میں خطاب کرتے ہوئے 14 فروری 1948 کو آپ نے فرمایا، میرا ایمان ہے کہ ہماری نجات ہمارے عظیم ترین قانون دہندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے میں ہے جو اسلام نے ہمارے لیے متعین کیا ہے۔ مسائل کا حل۔ 27 مارچ 1947 عیسوی کو نظریہ پاکستان کو عملی شکل دینے کے حوالے سے آپ نے فرمایا، میں پاکستان کے لیے لڑ رہا ہوں کیونکہ ہمارے مسائل کا عملی حل یہی ہے۔ تجربہ گاہ۔ اسلامیہ کالج پشاور میں جنوری 1948 میں تقریر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں علامہ اقبال اور نظریہ پاکستان، یعنی کہ علامہ اقبال نے کیا فرمایا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم فلسفی، سچے مسلمان اور عاشق رسول تھے۔ اپنی نظم نوید صبح میں خوابیدہ ملت کو آپ نے یوں جھنجھوڑا، منزل و مقصود قرآن دیگر است، رسم و آئین مسلمان دیگر است، انڈیا بر صغیر ہے۔ سن 1930 میں خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے فرمایا، انڈیا ایک برصغیر ہے، ملک نہیں۔ یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں، اور مسلم قوم اپنی علیحدہ پہچان رکھتی ہے۔ تمام مذہب قوموں کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کے مذہبی اصولوں اور ثقافتی اور سماجی اقدار کا احترام کریں۔ علامہ اقبال نے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس جو کہ منعقدہ الہ آباد 1930 عیسوی میں اپنے صدارتی خطبہ میں نظریہ پاکستان کی وضاحت بڑے مدلل انداز میں کی۔ آپ نے فرمایا، اسلام ضابطہ حیات۔ آپ نے صدارتی خطبہ میں تقریر کرتے ہوئے واضح کیا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے اور انسان کے سیاسی، معاشی، معاشرتی اور ثقافتی مسائل کا حل فراہم کرتا ہے۔ دو قومیں۔ آپ نے فرمایا کہ برصغیر ایک ملک نہیں بلکہ ایک خطہ زمین ہے جس پر کم از کم دو قومیں آباد ہیں، الگ الگ تہذیب و ثقافت، تاریخ، مذہب، زبان، سوچ۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ دونوں قوموں کی رسم و رواج، زبان، تاریخ، مذہب، ثقافت اور سوچ جدا جدا ہیں۔ مسلمان ہر لحاظ سے الگ قوم ہیں، الگ ملک۔ آپ نے خطبہ الہ آباد میں فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان کو ملا کر ایک علیحدہ ریاست کا حصہ بنا دیا جائے، یہ نئی ریاست آزاد ہو۔ آپ نے مزید فرمایا کہ مسلمانوں کی بہتری کے لیے مجھے اس سے بہتر کوئی حل نظر نہیں آتا اور یہی ان کی منزل ہے، دنیا میں سب سے بڑا اسلامی ملک۔ آپ نے خطبہ الہ آباد میں ہی ایک جگہ فرمایا تھا، ہندوستان دنیا بھر میں سب سے بڑا اسلامی ملک ہے، اس ملک میں اسلام بحیثیت ایک تمدنی قوت اسی صورت میں زندہ رہ سکتا ہے کہ اسے ایک مخصوص علاقہ میں مرکوز کر دیا جائے۔ جس طرح انہوں نے فرمایا،
ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ اسلام ہی مسلمانوں کا ملک۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ مسلمانوں کا دیس اسلام ہی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ مولانا ابو الحسن ندوی نے اپنی کتاب نقوش اقبال میں ایک جگہ علامہ سے منسوب کرتے ہوئے لکھا کہ علامہ نے فرمایا، جو قوم اپنا ملک نہیں رکھتی وہ اپنے مذہب اور تہذیب کو برقرار نہیں رکھ سکتی۔ دین اور تہذیب حکومت اور شوکت سے زندہ ہے، اس لیے جداگانہ مملکت ہی مسلمانوں کے مسائل کا واحد حل ہے اور اسی میں ہی ان کی معاشی مشکلات کا حل ہے۔ علامہ نے جو چراغ روشن کیا، اسی کی روشنی میں 1940 عیسوی میں اقبال پارک میں قرارداد پاکستان تک مسلمان پہنچے اور 1947 عیسوی میں قیام پاکستان تک رسائی مکمل ہو گئی۔ بتان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی نہ ایران نہ افغانی۔ اب ہم بات کرتے ہیں نظریہ پاکستان کی اہمیت پر۔ نظریہ پاکستان کی اہمیت ہم مندرجہ ذیل نکات کی مدد سے واضح کرتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تحریک پاکستان کے وقت یہ نعرہ بچے بڑے کی زبان پر تھا۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر مورز وجود میں آیا ہے۔ بر صغیر کے مسلمانوں نے عہد کیا کہ وہ ایک ایسا ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں وہ اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزار سکیں۔ تحریک پاکستان کی بنیادی روح اسلام۔ تحریک پاکستان کے دوران مسلمانوں نے صرف اسلام کے رشتے سے منسلک ہو کر ہی ہر قسم کی قربانیاں دی، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کی روح اسلام ہی ہے۔ اگر ہم نظریہ پاکستان سے اسلام کی روح کو نکال دیں تو نظریہ پاکستان بالکل ایسے ہی ختم ہو جاتا ہے جیسے روح کے خاتمے سے انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ قومی یکجہتی اور سالمیت۔ نظریہ پاکستان سے قومی یکجہتی اور سالمیت کو فروغ ملتا ہے۔ مختلف نسلوں، روایات اور زبانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو گئے۔ دنیا دیکھ چکی ہے کہ جب 1971 عیسوی میں ہم نے نظریہ پاکستان سے انحراف کیا تو ہمارے دو ٹکڑے ہو گئے۔ ملت اسلامیہ۔ مسلمانی کی قوت کا دار و مدار اسلام پر اور ملت اسلامیہ سے وابستگی کی وجہ سے ہے۔ اس سلسلہ میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم لیگ کونسل کے بمبئی اجلاس میں 27 جون 1946 عیسوی کو فرمایا، ہماری آخری عدالت ملت اسلامیہ ہے۔ پلیٹ فارم۔ نظریہ پاکستان نے برصغیر کے اندر بسنے والے تمام مسلمانوں کو بلا امتیاز رنگ، نسل، ثقافت، زبان، ادب ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ بقول اقبال، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ جمہوریت۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد جمہوریت پر ہے۔ ہماری منزل ایک اسلامی جمہوری نظام ہے۔ اس سلسلہ میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 14 جولائی 1947 عیسوی کو ایک پریس کانفرنس میں فرمایا، جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو مجھے شبہ ہونے لگتا ہے کہ آپ نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا۔ ہم نے 1300 سال پہلے جمہوریت سیکھ لی تھی۔ 17 اپریل 1948 عیسوی میں ڈیرہ اسماعیل خان میں قائد اعظم نے فرمایا، آپ کا ووٹ قوم کی امانت ہے، اسے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر استعمال نہ کریں۔ فلاحی ریاست کا قیام۔ قیام پاکستان کا مقصد یہ بھی تھا کہ ایک ایسا ملک بنایا جائے جس میں افراد کو ہر شعبے میں زیادہ سے زیادہ فلاح و بہبود فراہم کی جا سکے تاکہ ہر شعبہ زندگی میں بہتری آئے۔ قائد اعظم نے مسلم لیگ کے ایک اجلاس منعقدہ لائل پور میں 18 نومبر 1942 عیسوی میں فرمایا، پاکستان کی حکومت کا سب سے بڑا کام یہ ہوگا کہ غریب لوگوں کا معیار زندگی بلند کرے اور زندگی بلکہ بہتر زندگی سے شاد کام ہونے کا سامان بہم پہنچائے۔ اسلامی ریاست کا قیام۔ نظریہ پاکستان کی بنیادی روح ایک اسلامی فلاحی ریاست کا قیام تھا۔ قائد اعظم پاکستان کو ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں بنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے فرمایا، ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان تھیوکریٹک ریاست ہے۔
اسلام تمام عقائد کو برداشت کرنے کی قوت رکھتا ہے، لہٰذا ہم ان سب اقوام کا خیر مقدم کرتے ہیں جو پاکستان کی تعمیر و ترقی میں ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہتی ہیں۔ 11 اگست 1947 عیسوی میں دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، آپ عبادت کے لیے اپنی مخصوص عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ آپ کا تعلق چاہے کسی بھی عقیدے سے ہو، ریاست کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ پاکستان کے تمام شہری مساوی ہیں، برابر ہیں، اور انہیں مساوی یعنی کہ برابری کے حقوق حاصل ہوں گے۔ سیرت و کردار۔ قیام پاکستان کا مقصد ایک ایسے ملک کی تشکیل تھا جس کے افراد با کردار، صالح، با اخلاق، جرأت مند اور اعلیٰ سیرت و کردار کے حامل ہوں تاکہ ایک مثالی ریاست کی تشکیل ہو سکے۔ بقول اقبال، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ قومی سوچ کا محور۔ نظریہ پاکستان ہماری تمام پالیسیوں اور قومی سوچ کا محور ہے۔ اس کی بدولت ہی ہماری داخلہ اور خارجہ پالیسی مرتب کی جاتی ہے۔ اسی کی بدولت ہماری قومی خوشحالی ممکن ہے اور ہماری بقا بھی اسی میں منحصر ہے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری قومی سوچ نظریہ پاکستان کی عکاسی کرتی ہے۔ جب مذہبی عبادت کی اجازت ہے تو پھر مطالبہ پاکستان کیوں؟ تقسیم ہند کے وقت پریس کانفرنس میں قائد اعظم سے یہ سوال کیا گیا کہ غیر منقسم برصغیر میں جب مسلمانوں کو اپنے مذہبی عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی آزادی ہے تو پھر پاکستان کا مطالبہ کیوں؟ آپ نے فرمایا، بھائی چارہ، مساوات، انسان دوستی ہمارے مذہب، ثقافت اور تہذیب کے بنیادی نکات ہیں۔ کیونکہ ہمیں ان بنیادی حقوق کی پامالی کا خدشہ تھا، اس لیے ہم نے پاکستان کی تخلیق کے لیے جدوجہد کی۔ اس تمام بحث کا حاصل کیا ہے؟ نظریہ پاکستان کو ہماری قومی اور اجتماعی زندگی میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کی بدولت ہماری قومی زندگی پر مندرجہ ذیل اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ قومی سوچ میں تبدیلی، اتحاد و یکجہتی کا فروغ، واضح نصب العین کا حصول، آئین کی بنیاد نظریہ پاکستان پر، برصغیر میں علیحدہ وطن کا حصول، سیاست اور معاشرت پر اثرات، نظریہ پر مبنی نظام تعلیم، جداگانہ شناخت، معاشرتی اور سماجی تحفظ، اتحاد، عالم اسلام۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور ساتھ میں گھنٹی کا نشان بھی لازمی دبائیے تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔